سامعین محترم، میرا خالق ایسا عادل ہے جو دنیا پر عدل کرتا ہے اس کو بھی انصاف عطا فرماتا ہے۔ جو دنیا پر انصاف کو عام کرتا ہے میرا خالق اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے لیے مدد شامل حال کر دیتا ہے۔ اس کے تمام تر راستوں کو میرا خالق اس کے لیے انصاف کو عام کرنے کے لیے بحال کر دیتا ہے۔ جو بندہ مومن انصاف کرنے کی کوشش ہی نہ کرے تو لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرے، لوگوں کو تکلیف پہنچائے، لوگوں کو اپنی گرفت میں لے، تو وہ بہت بڑا خالق ہے، اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی شدت بھی دکھا سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس سے نہ رشوت سے کام کیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی اسے چھڑا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اسے بچا سکتا ہے۔ ہر بندہ اپنے عمل کی بدولت فاقہ پائے گا اور خدا کی گرفت سے محفوظ ہوگا۔ وگرنہ جو بندہ جس کے لیے بھی کر رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ میں اس کو تکلیف دے کر کے میں خود سکون کی نیند سوؤں گا، یا کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ مجھ سے سوال کرے۔ تو ایک عدل دنیا پر ہے، ایک آخرت میں عدل بھی ہونے والا ہے، انصاف بھی ہوگا، تو اس کے بارے میں سب سے پائی پائی کا حساب چکانا ہوگا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کا استعمال کرنے سے قبل غور و فکر کیا کریں کہ کہیں آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، اور کہیں آپ کے ہاتھ اٹھنے سے کسی کا حق تو نہیں مارا جا رہا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کسی کو کسی انداز میں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ ہم نے تو علماء کی قربت میں بیٹھ کر یہ اتنا کچھ سیکھا ہے کہ اگر حاکم کے حقائق کی آگاہی بتائی جائے تو کوئی بندہ حاکم بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر حاکم کی منصب پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتا ہے تو قیامت کے دن جن جن لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہوگی تو ان ساروں کا ہاتھ ان کے گریبان میں ہوگا، تو وہ اپنا اپنا حق طلب کرنے کی بارگاہ خداوندی میں التجا کریں گے کہ مولا اس نے دنیا کے اندر یہ ہمارا حق بھی کھایا ہے، یہ بھی ہمارا حق کھایا ہے۔ جتنا بڑی سیٹ ہوتی ہے، جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اس پر یہ موقع مل جائے تو ضرور کوشش کی جائے، انصاف بھی کیا جائے، عدل بھی کیا جائے، تو وہ خالق و مالک ہماری کوششوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دل کی کوٹھڑی کو بھی دیکھتا ہے۔